أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. جب کبھی ان کو ان میں سے کوئی پھل رزق کے طور پر دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، اور انہیں وہ رزق ایسا ہی دیا جائے گا جو دیکھنے میں ملتا جلتا ہوگا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اسلام کے تیسرے عقیدے یعنی آخرت پر ایمان کا بیان ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے جس میں ہر انسان کو اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ اگر ایمان کے ساتھ نیک عمل کیے ہوں گے تو وہ جنت نصیب ہوگی، جس کی ایک جھلک اس آیت میں دکھائی گئی ہے۔ اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جنت میں جب اہل جنت کو پھل دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے کھانے کو دیا گیا تھا۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ جنت میں وقفے وقفے سے ایسے پھل دیے جائیں گے جو دیکھنے میں تو بالکل ملتے جلتے ہوں گے مگر لذت اور ذائقے میں ہر پھل نیا ہوگا۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ممکن ہے کہ جنت کے پھل دیکھنے میں دنیا کے پھلوں کی طرح ہوں گے، اس لیے انہیں دیکھ کر جنتی یہ کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہیں جو ہمیں پہلے یعنی دنیا میں ملے تھے، لیکن جنت میں ان کی لذت اور خصوصیات دنیا کے پھلوں سے کہیں زیادہ ہوں گی۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو یہ خوشخبری سنائی ہے کہ جو ایمان لائے گا اور نیک یعنی صالح اعمال کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو جنت میں ایسا مقام عطا فرمائیں گے، وہاں پر پھل عطا فرمائیں گے جس کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ یا تو ان کی شکلیں سب پھلوں کی آپس میں ملتی جلتی ہوں گی لیکن ذائقہ علیحدہ علیحدہ ہوگا، یا پھر یہ ہوگا کہ دنیا میں جو پھل کھاتے رہے ہیں ان کی شکل اس جیسی ہوگی لیکن ذائقہ علیحدہ ہوگا۔ اور دوسرا فرمایا اللہ رب العزت نے انسان کے لیے جنت کے اندر پاکیزہ بیویاں بھی رکھی ہیں، چونکہ انسان کے اندر اللہ رب العزت نے ایسی خواہشات بھی رکھی ہیں کہ وہ عورتوں کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے دنیا کی عورتوں سے جو پرہیز کرے گا، جو بد نظری سے پرہیز کرے گا، ہاں شادی اسلام کے اندر اس کا تصور ہے کہ نکاح کرو، یہ پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے، اس سے ہٹ کر غیر محرم سے اپنی حفاظت کرے گا، اپنی نگاہوں کی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں اس کی بیویاں حوریں تیار کر کے رکھے گا جو اس کے لیے ہوں گی، اور وہ پاکیزہ ہوں گی، جو اسی کے لیے بنائی گئی ہوں گی، نہ ان کو کسی نے دیکھا ہوگا نہ ان کو کسی نے چھوا ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت کا اس پر انعام ہوگا جنتی پر، اور یہ اس لیے کہ اس نے دنیا کی زندگی کے اندر اللہ کے احکامات اور پیغمبر علیہ السلام کے مبارک طریقے پر زندگی گزاری اور نیک اعمال کیے۔ یاد رکھیں ایمان لانے کے ساتھ قرآن مجید نے جو شرط رکھی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ صالح اعمال بھی کرے، صرف یہ نہیں کہ ایمان لے کر بس یہ ہے کہ ایمان لے آئے تو بس جنتی ہو گئے، نہیں، اس کے ساتھ قرآن مجید نے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بارہا دفعہ قرآن مجید نے اس کو استعمال کیا ہے کہ نیک اعمال بھی ضروری ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔